اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آج کی ہماری اس نشست میں سورۃ الحجرات جو مسلمانوں کے اخلاقی اور معاشرتی معاملات کو بہت خوبصورتی سے ڈسکس کرتی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو آپ کے سامنے اس کا ایک وہ منظر پیش کریں کہ آپ کو جن لوگوں پر یہ نازل ہوا انہوں نے اس کو کس طرح لیا۔ اہل عرب، اہل زبان قرآن کریم کو کس طرح لیتے تھے، ان کے الفاظ کے اندر کیا خوبصورتی ہے، کیا گہرائی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، اور ان آیات میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس منظر کو بھی ہم دیکھیں۔ تو میں محترم زبیر صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس آیت پر بات کریں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے اس کے اندر کس طرح کی خوبصورتی اور گہرائی ہے، تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور اپنی زندگی کی رہنمائی لینے میں آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ آیت کا آغاز جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، تو اس پر پہلے بھی بات ہو چکی لیکن آج پھر دہراتے ہیں کہ جہاں پر مشقتی احکامات کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، وہاں پر آپ کو پورے قرآن کریم میں یہی الفاظ ملیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ ایمان والوں کا ذکر جس مقام پر آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں وہ مقام مشقت کا مقام ہوگا، محنت کا مقام ہوگا۔ اس پر جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مسلم اور مومن کے درمیان کیا فرق ہے، کہ جہاں پر قرآن کریم مسلم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہاں قرآن کریم کس انداز میں، کس مقام پر ان آیات کو پیش کرتا ہے، اور جہاں پر قرآن کریم مومن کا لفظ استعمال کرتا ہے وہاں پر قرآن کریم کا انداز کیا ہے۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیات کہ جن کے اندر زندگی ہے، جن کے اندر نصیحت ہے، جن کے اندر محبت ہے، اور جن کے اندر مشقت ہے، ایک ایمان والا کیسے کیپیبل ہوتا ہے ان آیات کو سنبھالنے والا یا ان کی حفاظت کرنے والا، ایک مومن کیسے اس چیز کے کیپیبل ہوتا ہے۔ تو مسلم جہاں پر لفظ آئے گا قرآن کریم میں اور مومن جہاں لفظ آئے گا، وہاں پر سب سے بنیادی فرق جو قرآن کریم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم وہ ہے کہ جو امن اور سلم یعنی سلامتی میں رہنے والا ہو۔ مسلم وہ ہے جو امن اور سلامتی میں رہنے والا ہو۔ سلم یعنی سلام، اسلام، مسلم سلامتی میں رہنے والا ہو۔ تو جو امن و سلامتی میں رہنے والا ہے وہ مسلم ہے، اور جو امن و سلامتی کو قائم کرنے والا ہے وہ مومن ہے۔ ان دونوں کے درمیان قرآن کریم بہت ہی کمال فرق کر گیا ہے۔ یہیں سے آپ کو اسلام اور ایمان کے درمیان فرق کا بھی اندازہ ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ کسی چیز کا سلم ہے، اس کی سلامتی ہے، اور ایمان جو ہے وہ اس کا وہ درجہ ہے کہ جس میں آپ مخیر ہوتے ہیں کہ آپ خود کو اس چیز کے اندر
مشقت کے اندر ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ اب جو مسلم ہے وہ سلامتی میں رہتا ہے، مومن جو ہے وہ امن و سلامتی کو قائم رکھتا ہے۔ اب قرآن کریم نے اس آیت میں کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور رسول پر خود کو یا اپنی خودی کو مقدم نہ کرو۔ اس کی ایک آسان سی مثال آپ سمجھ لیں کہ جو دل کا ڈاکٹر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ دل کے مریض ہیں تو آپ دوڑنے سے اجتناب کریں، آپ نے بھاگنا نہیں ہے۔ اب یہ دل کا ڈاکٹر ہے اور وہ واقف ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مریض ہے، دل کا مریض ہے، اور میں نے اسے منع کر دیا۔ اب دوسرے ایک اور شخصیت آ گئی جو سپورٹس سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے آتے ہی ان کو کہا کہ تم مجھے کافی بیمار لگ رہے ہو، تم دوڑا کرو کہ تمہاری صحت اچھی ہو۔ اب جب بیانات کی طرف ہم آئیں گے تو دونوں کے بیانات درست دکھائی دے رہے ہیں۔ اب جو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جناب آپ نے بھاگنا نہیں ہے، آپ مریض ہیں، تو یہ بیان بھی درست ہے، اور جس نے یہ کہا کہ جناب آپ بھاگیے، یہ آپ کے بھاگنا انسانی صحت کے لیے، دوڑنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں حکموں میں، ان دونوں باتوں میں تضاد کہاں پر آیا، کیسے معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان وہ کون سی چیز ہے کہ جو الگ کر رہی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان حالت ان کے درمیان تغیر لا رہی ہے۔ حالت، ہم لوگ اپنے خیالات سے واقف ہوتے ہیں، اپنے حالات سے واقف نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی حالت سے واقف ہے، اور جو آپ کی حالت سے واقف نہیں ہے اس نے آپ کو آ کر یہ کہا کہ آپ دوڑا کریں، آپ دوڑنے سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول جہاں یہ دونوں الفاظ آئیں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ آپ کے حالات اور خیالات کو یکجا طور پر ان کے لیے ایک نسخہ کیمیا دیا جا رہا ہے آپ کو۔ یہاں پر وہ آپ نے کبھی بھی اپنے حالات میں اور خیالات میں اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی شے کو مقدم نہیں کرنا، نہ کسی شے کو، نہ خود کو، نہ اپنی خودی کو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں چلنا۔ اس کا حاصل کیا ہوگا؟ جی اس میں سوال آتا ہے میرا، جی بسم اللہ۔ کیونکہ یہ آیت مخاطب کر رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کو، تو یعنی بیسیکلی مانے گا وہی جو اس ڈاکٹر کی ڈاکٹری کو مانتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا؟ ہاں یقیناً، یعنی اگر ڈاکٹر کی ڈاکٹری کو آپ نہیں مانتے تو پھر تو آپ دونوں میں سے جو مرضی پھر تو آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ اس لیے یہاں پر ایمان کا لفظ آ گیا۔ ایمان میں جو آئے گا وہ مشقت کے اندر آئے گا، اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ یعنی جو یا ایھا الذین آمنوا والی کیٹیگری میں آتا ہے وہ لا تقدموا میں آئے جی جی جی، وہ لا تقدمو کی کیٹیگریز کے اندر نہیں آئے۔ کرتے در حقیقت اس میں اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پھر یا ایھا الذین آمنوا والی کیٹیگری میں بلونگ نہیں کرتا۔ مطلب آج جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اس کا تعلق صرف انہی لوگوں سے ہے جو یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ہم ایمان لے آئے ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ ساری گفتگو۔ اچھا، اس پوری صورت کو اگر آپ نے تولنا ہے تو اب یہ جو لفظ آ گیا ہے کہ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، یہ وہ لفظ ہے کہ تقو عربی زبان میں اتنی کمال اس کی ڈیفینیشن ہے کہ تقو سے تقوی اور تقو سے متقی، اور یہ سارے الفاظ ایک ہی محلے کے یہ الفاظ ہیں، ایک ہی زمین پر پیدا ہونے والے یہ الفاظ ہیں۔ تو تقو کسے کہا جاتا ہے؟ وہاں سے آپ کو ایمان کی اور آپ کے سوال کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا کہ دراصل یہ پوری صورت جو ہے یہ آپ کو دینا کیا چاہ رہی ہے؟ یہ آپ کو تحفظ دینا چاہ رہی ہے۔
متقی کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر محتاط کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تقویٰ کے حوالے سے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جھاڑیوں سے ایک چادر ہے اپنا دامن چھپا کر آپ بچا کر ان جھاڑیوں میں سے نکل رہے ہیں، تو وہ جو احتیاط ہے، جو احتیاط کرنے والا ہے وہ متقی ہے، اور وہ جو احتیاط کر رہا ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس احتیاط کرنے کو تقویٰ اس احتیاط کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ آپ جنگ میں ہیں، ایک بہت بھاری بھرکم وار آپ پر ہونے لگا ہے، اور آپ نے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا ہے، اپنی ڈھال پر روکا ہے، اور خود اس ڈھال کے پیچھے چھپے ہیں۔ اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا ہے اور خود اس ڈھال کے پیچھے چھپے ہیں۔ اس پورے کلائمیٹ کو، اس پوری کیفیت کو وہ جو شخص ہے کہ جو اس ڈھال کے پیچھے چھپا ہے اسے وہ کہتے ہیں متقی، کہ خود کو کسی چیز کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے ذریعے تحفظ حاصل کر لیا ہے۔ تو ایک ایمان والا یا ایک مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تر برائیاں، تمام تر نجاستیں، تمام تر شیاطین سے بچنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اللہ اور اس کے رسول ہے، یعنی کہ یہ قرآن ہے، کہ آپ نے قرآن کو وہ شیلڈ بنایا ہوا ہے، اور اس شیلڈ کے پیچھے آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ تو دراصل اس پوری صورت کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کا لفظ آپ کو بتائے گا کہ یہ پوری صورت، اس کی تمام تر آیات آپ کو مکمل تحفظ دینے کے لیے۔ گویا کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی جو پسند ہے یا مرضی ہے یا حکم ہے جی، اس کو ایک طرف کر کے اپنی رائے کو آگے کرتے ہیں تو آپ غیر محفوظ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ ہم خلاصہ یوں نکالیں اس کا کہ اپنی خودی، اپنی سوچ میں، اپنے اعمال میں، اپنے خوشی غمی کے اظہار کے طریقوں میں، اور اپنی لائف سٹائل، اپنے ذریعہ معاش میں، اور اپنے رہنے سہنے، سونے جاگنے، کھانے پینے اور زندگی میں کہ تمام معاملات میں امام جو ہے وہ اللہ کے رسول کو بنانا ہے۔ اللہ کے رسول جو ہیں وہ صرف مسجد کے امام کی طرح امام نہیں تھے بلکہ ہماری زندگی کے امام تھے۔ جی، تو جیسے نماز میں ہم اگر رکوع پہلے کر لیں امام سے تو وہ رکوع ہماری نماز نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اگر ہم اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر اپنی رائے دینا چاہیں گے، اپنی سوچ مسلط کرنا چاہیں گے، تو وہ ہماری سوچ جو ہے وہ ہمیں غیر محفوظ کر دے گی، اور ہم متقی نہیں ہوں گے، محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے، تو ہم اپنی رائے میں، اپنی سوچ میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں اور اپنے خوشی غمی کے طریقوں میں اللہ اور اس کے رسول کو آگے کریں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم بہت سارے ان سین اپنے مخالفتوں سے، ان سین اپنی مشکلات سے بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، ہم پرامن ہو جائیں گے اپنی زندگی دنیا کی بھی میں اور اپنی آخری جو حقیقی زندگی ہے اس میں بھی۔ تو یہ تقریباً یعنی اس آیت سے ہم نے چیزیں سمجھی، جی، اور پھر یہ ہم کسی کو دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے کہ کسی اور کے لیے کر رہے نہیں کر رہے، تو اس کی اگلے جو آیت میں اللہ تعالیٰ جی، الفاظ فرما رہے ہیں جی، اسی جی، آیت کے اسی آخر الفاظ کے حصے میں، آخری حصے میں کہ ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع ہے، علیم ہے۔ اب قرآن کریم میں یہ دو الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے عارف، ایک لفظ ہے علیم۔ جہاں پر عارف کا لفظ آئے گا تو یہ کسی بھی چیز کی جزوی جانچ کو کہا جاتا ہے۔ آپ جزوی طور پر کسی چیز کو جانتے ہیں تو وہاں پر عرف کا لفظ آئے گا، معرفت کا لفظ آئے گا، عارف۔ لیکن جب علم کے مکمل جاننے کو، کلی طور پر جب جاننے کے لیے لفظ آتا ہے قرآن کریم میں تو وہ علیم آتا ہے۔ اللہ جب اپنے لیے لفظ علیم پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کلی طور پر اس ساری چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ
علیم ہے. ایک انسان جو ہے وہ عارف ہو سکتا ہے، وہ علیم نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کریں. اللہ کی معرفت، ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا علم حاصل نہیں کر سکتے، مکمل احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم کے ذریعے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے کہ کما یعرفون ابناہم، یہ ان آیات کو، اس قرآن کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے ہی اپنی اولاد کو یعرفون، وہاں پر لفظ آئے یعرفون تو وہ جانتے ہیں. اب انسان کے لیے لفظ آئے گا تو وہ یعرف کا لفظ آئے گا، لیکن جب اب اللہ کی ذات کے لیے لفظ استعمال کریں گے تو علیم آئے گا، کیونکہ اللہ 99 صفات میں عالم ہے. اللہ اپنی 99 صفات میں عالم ہے، اسی لیے وہ علیم ہے، کیونکہ وہ تمام علم کو کلی طور پر جانتا ہے. الحمدللہ. یعنی آج کی جو ہماری یہ جو نشست ہے، اس نشست میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہم نے ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، مسلمان سے آگے بڑھ چکے ہیں، ہم ایمان کی طرف آگے ہیں. تو لہٰذا ہم نے صرف اپنی ذات کے گرد کہ اپنے آپ کو صرف سلامتی اور امن میں رہنے کی خواہاں نہیں بننا، بلکہ اس معاشرے کو پرامن بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تب ہی جا کر ہمیں کہا جائے گا کہ ہم ایمان والے ہیں. اور پھر ہم نے دوسرا سٹیپ جو اس میں ہم نے اپنے لیے لیا وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور اس کی منشا کو معلوم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اپنے ذہنوں کو سمجھانا ہے کہ ہماری زندگی کے امام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد کسی اور نے نہیں آنا، کسی اور کی ڈائریکشنز کو ہم نے نہیں بطور امام لینا. کہ ہماری زندگی کے تمام خطوط، ہماری زندگی کے تمام راستے، ڈسپلن وہ مکمل طور پر طے کر کے ہمیں بتا کر گئے. تو لہٰذا کسی اور کو ہم اس لیول پر سمجھیں یا لیں اس کی ضرورت نہیں بچی ہوئی. تو لہٰذا ہم نے ان کی ڈائریکشنز کو، ان کی چیزوں کو لینا ہے. اس میں ہمارا ہی تحفظ ہے، اور اسی کو واتقوا اللہ میں بتایا گیا کہ ہمارا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ چیزیں ہمارے فرنٹ پر رہیں. تو ہم نے خوشی میں، غمی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اپنے دیگر روزگار کے مسائل میں، اپنی سیاست میں، اپنے ملکی امور میں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کو سامنے رکھنا ہے. اپنی سوچ کو سامنے نہیں رکھنا، اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی. پھر یہ ساری کوششیں جو ہم کر رہے ہیں، آیا کہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کو قائل کرنے کے لیے یا مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ڈبل روپ لیا ہوا ہے. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو ذات جس نے یہ ڈائریکشنز دی ہیں، جو ذات ہم سے بات کر رہی ہے، وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو وہ ہمیں ہمارے تمام معاملات وہ سنتا بھی ہے اور اس کو مکمل علم بھی ہے. لہٰذا ہمیں مخلص ہو کر اپنے دل اور اپنی زبان دونوں کو یکجا کر کے اللہ کے سامنے جو ہے نا جھکنا ہے، سرنڈر ہونا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی لائف کو گزارنا ہے. تو آج کی نشست میں ہم آپ سب کے بھی مشکور ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ تسلسل اس طرح کی نشستوں کا ہم اس کو رہے، اور پوری صورت ہم آپ کے سامنے اس طریقے سے پیش کریں تاکہ اس کے مختلف پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہو سکیں اور ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. آمین یا رب العالمین.